السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور میں کل ریحان بٹ اور ساتھیوں نے پولیس اہلکاروں کو گولیاں مار کر شہید کر ڈالا۔ 2 پولیس کے اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں، 2 راہگیر بھی اس کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریحان بٹ کیا کردار ہے، کون ہے، کہاں سے آیا اور کیوں آیا اور کس مقصد کے لیے آیا اور کیا کرنا چاہتا تھا، کیا کیا، یہ تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لاہور کا علاقہ بادامی باغ، جہاں رہتا تھا ایک فیاض بٹ نام کا آدمی جس کے 2 بچے تھے۔ بڑے والے کا نام ہے فیضان بٹ اور چھوٹے والے کا نام ہے ریحان بٹ۔ یہ جو فیضان بٹ ہے یہ شروع سے انلیگل ایکٹیویٹیز، کرمنل ایکٹیویٹیز، بھتہ لینا، لوگوں کو تنگ کرنا، سپاریاں دینا، لوگوں کو مروانا، غارت، اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اچھا خاصا ملوث ہوتا تھا اور خود کیا کرتا تھا۔ ہوتا کیا ہے، 24 اگست 2024 میں سی ٹی ڈی اسے پکڑتی ہے۔ اس کا ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے، چونکہ جب اسے نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو اچانک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب کے ساتھی موقع پہ پہنچ گئے اور انہیں کی سے یہ مر گیا، اپنے انجام کو پہنچا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 29 نومبر 2024 کو، یعنی 4 مہینے کے بعد، سی ٹی ٹی کا ایک اہلکار جس کا نام عدیل عاشق ہے، اس کو ایک ان نون نمبر سے ایک کال آ جاتی ہے، اور یہ جو کال آتی ہے وہ کال کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ فون اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے جی آپ کون؟ جواب آتا ہے میں فیضان بٹ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ فیضان بٹ کون، کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے جسے تم لوگوں نے 4 مہینے پہلے پولیس مقابلے میں مار دیا۔ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، جدھر تک بھاگ سکتے ہو بھاگ لو۔ فون ٹھک بند۔ 9 دسمبر 2024 تھانہ شفیق آباد میں اس چیز کا ایک پرچہ درج کروا دیا جاتا ہے کہ دھمکایا جا رہا ہے مجھے، اور اس طرح سے دھمکیاں دی گئیں، جس کا مدعی عدیل عاشق خود بنا۔ پولیس پرچے کے مطلوب ملزم کے پیچھے یعنی ریحان بٹ جو کہ ملزم ہے، اس کے پیچھے ہے اور یہ آگے ہے۔ اس کے بعد جب کوئی اتا پتہ نہ چلا تو پھر پولیس نے اس کے والد سے پوچھ گچھ کی اور کہا کہ کدھر ہے بھائی، کیا سین ہے اس کا؟ جواب ہی آیا کہ میں تو اس کو بالکل نہیں آج کل رابطے میں، نہ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، نہ میں اس کی کسی قسم کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ ایون دین میں نے اس کو تو گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ پولیس اس بات کی کیا شورٹی ہے کہ وہ آئے اور آپ ہمیں بتائیں نا اور آپ ہی پناہ دیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، اگر وہ آیا تو میں آپ کو ضرور اطلاع بھی دوں گا اور پورا آپ کا سہولت کار بن کے آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا، مخبری کروں گا۔ پولیس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ آپ کو یاد رہے 2 سال پرانا ہے اور 2024 کی بات ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں 2026 میں۔ تھانہ لاری اڈے میں آج کل ان کی پوسٹنگ ہے، اور یہ پوسٹنگ ایز اے سب انسپیکٹر ہے، جس میں یہ انویسٹیگیشن اور یہ وہ سلسلہ دیکھتے ہیں۔ 2 سال تو گزر گئے، یہ قابو نہ آئے۔ اب 13 اگست یعنی کہ کل شام میں عدیل عاشق تھانے میں اپنے کیسز پر کام کر رہا تھا کہ فیاض بٹ کی اچانک کال آتی ہے، اور کال آنے پر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر آیا ہے، میں اس کو باتوں شاتوں میں لگاتا ہوں، تو آپ لوگ فوراً سے آ جائیں اور آ کے جو اپنی کارروائی ہے وہ کر لیں، میرا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ فوراً سے عدیل عاشق اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بائک پر بٹھاتا ہے اور ان کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ اب جب ان کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے تو جناب بائک پر یہ جا رہے، گھر کا پتہ تھا، منہ اس طرف کو ہے کہ راستے میں بادامی باغ گھر پہنچنے سے پہلے 3 لوگوں نے فیلڈنگ لگا لی۔ اس فیلڈنگ لگانے والوں میں ایک فیاض بٹ تھا، ایک تھا ریحان بٹ اور تیسرا ان کا ایک دوست تھا۔ یہ 3 لوگ پنجابی میں کہہ لیں جی تھڑا مار کے بیٹھے تھے، اور ویسے ہم سلجھی زبان میں بات کریں تو بات ہے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی یہ نظر آتا ہے، یعنی عدیل عاشق اور ہیڈ کانسٹیبل ٹس 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 کرنے لگتے ہیں، اور کرتے کرتے ہوتا کیا ہے، دونوں اہلکار وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں، ان کو گولیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ تینوں آلریڈی ایک ارینج رکشے میں فوراً سوار ہوتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔
اس سارے وقوعے کی ایک CCTV فوٹیج بھی موجود ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، بڑا تفصیلی طور پہ معائنہ کیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو یہ تینوں بندے ہیں۔ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلنے لگتی ہے اور موقع پر نفری بھی پہنچ جاتی ہے۔ پولیس اور ان کے ساتھ CTT اب یہ مل کر ادارے کام کر رہے ہیں ان تینوں کے پیچھے، اور ان کی دوڑیں لگی ہیں آگے آگے۔ اب یہ خبر جیسے ہی پہنچتی ہے IG صاحب تک، وہ فوراً سے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد 3 مسلح افراد یتیم خانہ چوک ملتان روڈ پر ڈیوٹی پر موجود تھے، اپنی اہلکار ڈیوٹی کر رہے تھے کہ 3 پولیس اہلکاروں کو شدید کر کے نشانہ بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں 2 راہگیروں کو بھی لگی، جس سے وہ بھی شدید مضروب ہوئے۔ ان مضروبین کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے تاکہ علاج ان کا جاری کروایا جا سکے، ان کی جان کو بچایا جا سکے، جبکہ اس نتیجے میں ایک حارث نام کا کانسٹیبل موقع پر شہید ہو گیا۔ 2 کانسٹیبل، 2 راہگیر، ٹوٹل 4 افراد اس ٹائم ہاسپٹل میں ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق یہ مسلح افراد وہی تینوں تھے جو پہلے فائرنگ کر کے رکشے پہ سوار ہو کے بھاگے، ریحان بٹ، فیاض بٹ اور تیسرا ان کا دوست۔ اب شہداء کی تعداد جو ہے وہ کل 3 ہے، یعنی کہ 3 لوگ شہید ہو گئے، 2 پہلے اور 1 اب۔ پولیس اہلکار، پولیس کا ڈپارٹمنٹ، CTT کا ڈپارٹمنٹ اور ریکوائرڈ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ریحان بٹ، فیاض بٹ اور ان کے تیسرے ساتھی کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں آگے آگے۔ شیخو پورہ کی حدود میں ریحان بٹ جہنم واصل کر دیا گیا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں موجودہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ یہ جو سالوں پرانی دشمنیاں ہوتی ہیں، آج ادھر کی تو کل ادھر کی تو پرسوں ادھر کی، تو 2 سال پہلے میرا بندہ مارا تو 3 سال بعد اس کا مار دیا، آپ یقین کیجئے یہ پوری فیملیز کو کھا جاتی ہیں، پوری فیملیز کو، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس میں۔ ایک کا بندہ مارا، اس کی 3 شادیاں، 4 شادیاں، 4 بیوائیں، ان کے بچے یتیم، اس قسم کی صورتحال۔ تو دشمنی ہمیشہ آپ کا نقصان کرتی ہے، آپ کی اچھائی نہیں کرتی ہے۔ اپنے غصے کو، اپنی انا کو وقتی طور پر ختم کریں، اور یہ سوچیں کہ جہاں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا کبھی، جہاں بیٹھ کے اس قسم کے کیسز کو ڈسکس کیا تھا کبھی، اس جگہ پر یہ کام مناسب نہیں ہے۔ البتہ جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، یہ یقین نہیں، ایمان بنائیے اپنا۔ آپ آج بیج بوئیں گے نا تو کل کو آپ اس کا پھل کاٹیں گے۔ وہ بیج نفرت کا ہے، وہ بیج غلط کام کا ہے، وہ بیج کسی کی زندگی تباہ کرنے کا ہے، وہ بیج کرنے کا ہے۔ آپ نے فصل کاٹنی ہے، یہاں پہ بٹھا لیں، اگر نہیں بٹھایا تو اینڈ گندہ ہی ہونا ہے۔ تھینک یو۔